نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان مبارک کی انوارات اور برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور الحمدللہ آج 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر یعنی شب قدر۔ اس رات میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بھی کرنا ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ الحمدللہ آج ہم نے قرآن مجید کو مکمل سنا، آج اس کی تکمیل ہوئی۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ پورا قرآن مجید سنا ہے شروع سے لے کے تو آخر تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر و ثواب ہم سب کو انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہدی للناس، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ قرآن ایک دستور ہے، قرآن ایک قانون ہے، قرآن ایک اٹل حقیقت ہے، قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے اور اصول ہے۔ قرآن میں ہماری رہنمائی اور رہبری کی گئی ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائی ہے، اور یہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے، جیسا کہ میں نے خطبے میں شروع میں آیت پڑھی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کتاب کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن نازل کیا گیا ہدایت کے لیے، کہ لوگوں کی اس میں ہدایت رکھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے، اس کے حقوق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو پڑھنا، تلاوت کرنا بغیر سوچے سمجھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بے انتہا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم، ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت سے 10 نیکیاں مرحمت فرماتے ہیں۔ الف لام میم، یہ 3 حرف ہو گئے، الف لام میم، 10 10 10، یعنی کل ملا کے 30 نیکیاں ہو گئی۔ نہ جانے کتنے حروف ہیں قرآن مجید میں، ہم ان کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور 10 تو یہ بتائی گئی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا چاہے اور مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے اہتمام کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش اور فکر بھی کرنا ہے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھنے کی فکر اور کوشش نہیں کرتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں آخر کیا بیان کیا گیا ہے، قرآن یہ آخر کیا چیز ہے، کیا چیز اس میں بیان کی گئی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔
سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان رہے تو رمضان میں قرآن کھولا، باقی جزدان میں بند کر کے اس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ قرآن مجید کو ہمیں روزانہ اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق پڑھنا ہے۔ حافظ ہیں تو کم سے کم 1 پارہ 2 پارہ روزانہ اس کی تلاوت ہونا چاہیے۔ آپ ناظرہ خواہ ہیں تو کم سے کم آدھا پارہ، پاؤ پارہ روزانہ بغیر ناغے کے پڑھنا ہے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بے انتہا اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی طرف سے انوارات اور برکات کا نزول بھی ہوگا، مصیبتیں ٹلیں گی، بلاؤں کو اللہ دور فرمائے گا، ہماری اندرونی روحانی اور جسمانی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے گا۔ کب؟ جب ہم اس کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب عمل پسندیدہ ہے جو دائمی ہو، ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا سا ہو۔ آپ پاؤ پارا پڑھیں چاہے، لیکن اس کا اہتمام روزانہ کا آپ کا معمول ہونا چاہیے، چاہے آپ فجر میں پڑھیں، چاہے مغرب میں پڑھیں، چاہے عشاء میں پڑھیں، 24 گھنٹے میں سے کبھی بھی پڑھیں، اس کا ایک وقت متعین کیجئے، اور پورے سال انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو پڑھیں کہ قرآن میں آخر کیا بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو بہترین اردو کی قرآن کی تفسیریں مستند موجود ہیں، ان تفسیروں کو لیجئے، ان ترجموں کو حاصل کیجئے اور اس کا ترجمہ پڑھیے۔ بہترین تفاسیر موجود ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، ہمارے علماء نے ایسی ایسی تفسیریں لکھی ہیں کہ الحمدللہ ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر پڑھیے۔ آپ ہندی جانتے ہیں تو آج کے زمانے میں ہندی میں بھی تراجم موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، آپ ان ترجموں کو خریدیے۔ موبائل کا زمانہ ہے، موبائل میں مستند تفسیروں کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس میں مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھیے، ترجمے کے ساتھ 1 صفحہ روزانہ پڑھیے۔ ایک صورت ممکن ہو تو اسے پڑھیں، یا 1 صفحہ ترجمے کے ساتھ آپ پڑھیے۔ 1-2 ترجمے میں آپ کو بتاتا ہوں، نیٹ پر بھی موجود ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن مفتی تقی عثمانی صاحب کا، جو آج کے زمانے کے بڑے عالم دین ہیں، بڑے مفکر ہیں، شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، ان کا بہترین مستند ترجمہ ہے یہ۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بہترین ترجمہ کیا گیا ہے، اردو زبان میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، ہندی زبان میں بھی موجود ہے، تینوں زبانوں میں نیٹ پر موجود ہے۔ ایک اور ترجمہ ہے جو بہت بہترین اور بیسٹ ترجمہ ہے، آسان معنی قرآن، حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی، ان کا ترجمہ ہے، بہت بہترین، بہت بیسٹ ترجمہ ہے۔ آپ کو نیٹ پر ملے گا آسان معنی قرآن، یا آپ لکھیں گے، سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ترجمہ مل جائے گا۔ اس میں آپشن دیے گئے ہیں، اردو کا بھی اس میں ہے، اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہندی زبان میں بھی اس میں یہ ترجمہ موجود ہے، آپ ہندی میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور نیچے حاشیہ بھی ہے، اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ سمجھائی بھی گئی ہے اس کے اندر۔ تو یہ 2 اہم کام ہیں جو ہمیں کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور قرآن کو سمجھنے کی فکر اور کوشش کرنا ہے۔ ویسے تو الحمدللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے رمضان مبارک میں تراویح کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن میں کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ سنا بھی ہے۔ اور فجر کے اندر روزانہ درس قرآن ہوتا ہی ہے، قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، مختصر تفسیر ہوتی ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ آپ اس میں جڑیں گے اور بیٹھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب آج کے حوالے سے کہ قرآن مجید جب مکمل ہوتا ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، قرآن پورا ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے اور رو کر کے دعائیں مانگنا ہے، انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، رکھنا ہے۔ اب آج 27ویں شب ہے،
شب قدر کا احتمال ہے، اس لیے اس کے بارے میں مفصل میں جمعے میں بتا چکا ہوں، انشاءاللہ زیادہ اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، بس اتنا سمجھ لیں کہ اس رات میں جتنا ممکن ہو، جتنا اللہ توفیق دے، ہمیں عبادتوں کو انجام دینا ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے اس رات میں جتنا ہو سکے۔ ایک رات ہے گویا کہ ایک رات، کیا ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ایک رات عبادت میں مشغول نہیں رہ سکتے؟ ایک رات ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے؟ ایک رات جاگ کر کے عبادت کر کے اپنے آپ اپنے لیے مغفرت کا سامان تیار نہیں کر سکتے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے ہمیں اس رات میں جاگنا ہے اور عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو جائے، دعاؤں کا اہتمام ہو جائے، نوافل کی کثرت ہو جائے، کچھ تسبیحات پڑھ لی جائیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اس رات میں۔ 2-4 طرح کی نمازیں پڑھنا ہے، نفلے میں بتا دو۔ صلاۃ التسبیح بہت اہم نماز ہے یہ، اور ماشاءاللہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ رمضان میں، شب قدر میں اور شب برات پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ پورے رمضان اس کا اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ ان کو۔ تو کم سے کم اگر ہمیں یاد ہے، نماز بہت آسان ہے، سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ہمیں پڑھنا ہے، نفل نماز ہے، بہت اہم نماز ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس نماز سے، اس نماز سے۔ ایک دو نماز اور ہے، صلاۃ الحاجت، حاجت کی نماز، کہ اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھیے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے آپ اللہ کے سامنے پیش کرو، اور 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجت کے نام سے، کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، یہ کہہ کر کے آپ نیت باندھو اور اپنی ضرورت کو مد نظر دھیان میں رکھتے ہوئے نیت باندھ کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ کیا کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں؟ ہر انسان کی الگ الگ ضرورت ہو سکتی ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھو حاجت کے لیے کہ یا اللہ میرا بہترین جوڑا مرحمت فرما دے، انشاءاللہ آپ کا اللہ نے چاہا تو بہترین جوڑا مرحمت آپ کو فرمائے گا۔ کوئی بھی آپ کی سمسیا ہے کہ اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، روزی میں خیر و برکت عطا فرما دے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، وسعت ہوگی۔ کب؟ جب 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو ملے گا۔ صلاۃ التوبہ، توبہ کے نام سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، یا میری مغفرت کے لیے، توبہ کے لیے، اس طرح آپ نیت باندھیں اور 2 رکعت نفل پڑھیے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بھائی ہر انسان انجانے میں، آج کے زمانے میں گناہ انجانے میں نہیں ہوتے ہیں، اب بھولے سے گناہ نہیں ہوتے، اب ہم جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے بعد بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ انجانے سے اب نہیں ہوتے گناہ، اب جان بوجھ کر گناہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنا ہے، معافی تلافی کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں دعا مانگنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ الگ الگ اپنی دعائیں مانگیں، انفرادی طور پر آپ مانگیں اور عبادت انجام دیں جتنا آپ سے ممکن ہو سکے۔ ملک و ملت کے لیے، قوم کے لیے، گاؤں کے لیے، ہر ایک کے لیے ہمیں دعائیں کرنا ہے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں مانگنا ہے کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مسجد نبوی کی حفاظت فرمائے۔ ان کے لیے بھی ہمیں اپنے ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ میاں سے دعا کرنا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو انشاءاللہ اب دعا ہوگی، کیونکہ قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو اس وقت ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آنس وحشتنا في قبرنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم الظالمين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی، ہر چیز کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو یہ قرآن مجید پڑھا گیا ہے، یا اللہ اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے سننے میں، پڑھنے میں، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہماری تراویحوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری نفل عبادتوں کو قبول فرما. یا اللہ آج 27ویں شب ہے، یا اللہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دینے کی توفیقات عطا فرما. یا اللہ زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھنے کی توفیقات عطا فرما. یا اللہ قرآن کی تلاوت کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن سے وابستہ فرما. یا اللہ قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیقات عطا فرما. یا اللہ پورے سال قرآن مجید کی تلاوت کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں کئی رمضان مبارک نصیب فرما. یا اللہ جو یہ رمضان مبارک کے چند ایام بچے ہوئے ہیں، یا اللہ اس میں ہمارے لیے خیر و برکتیں عطا فرما. یا اللہ رمضان مبارک کے انوارات اور برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیقات عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بلا وجہ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کے رہائی کا اسباب مہیا فرما. یا اللہ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما. یا اللہ جنہوں نے بھی جتنا قرآن مجید پڑھا ہے یا اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے مرحومین کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ مرحومین کو اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے جتنا قرآن پڑھا ہے، یاسین شریف پڑھی ہے، یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ ان کے مرحومین کو اس کا اجر و ثواب مرحمت فرما. یا اللہ مرحومین مرحومات مسلمین مسلمات کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ مرحومین مرحومات مسلمین مسلمات کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ شب قدر میں اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین مرحومات مسلمین مسلمات بوڑھے بچے جوان یا اللہ ابھی تک اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ خاص
طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ وہاں کے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ ان ظالموں سے، یا اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کئی ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے، یا اللہ آپ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے، یا اللہ جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی، یا اللہ معصوم بچے شہید ہو گئے، یا اللہ قتل کر دیے گئے، یا اللہ کئی ہزار عورتیں شہید کر دی گئی، کئی ہزار آدمی شہید کر دیے گئے، یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، یا اللہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے اندر اور استقامت عطا فرما، یا اللہ ان جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا فرما، ان جیسا ایمان وہ ایمانی جذبہ یا اللہ ہمارے اندر بھی عطا فرما، یا اللہ ان کے ایمان کے کیا کہنے، یا اللہ ان کے یقین کے کیا کہنے کہ یا اللہ بموں کے سائے میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، یا اللہ ڈر ہوتا ہے نہ جانے کب بم گر جائے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، کوچ کر جائے اور آپ کے پاس آ جائیں، یا اللہ آپ کی خاطر، آپ کی رضا کی خاطر یا اللہ وہ قربانیاں دے رہے ہیں، یا اللہ بچے شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، عورتیں شہید ہو گئی، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، یا اللہ لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے آپ کے لیے، یا اللہ آج ان کی مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما دیجئے، یا اللہ آج یہ مجمع آج آپ کے سامنے توبہ استغفار کر رہا ہے، اپنی معافی کا اعلان کر رہا ہے، یا اللہ آپ ہی بخشش کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی کرم فرما ہیں، یا اللہ آپ ہی کرنے دھرنے والے ہیں، یا اللہ آپ ہی داتا ہیں، یا اللہ آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں، یا اللہ یہ سب ہم سب آپ کے در پر آئے ہوئے ہیں، آپ کے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ جس طرح سے ایک بھکاری ہوتا ہے، یا اللہ معافی تلافی کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے 10 روپے دے دیجئے، 5 روپے دے دیجئے، یا اللہ وہ مانگ رہا ہوتا ہے منت سماجت کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، یا اللہ یہ آج بے بس بندے آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی معافی تلافی کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ آپ کے سامنے رونا چاہتے ہیں، یا اللہ آپ کے سامنے گڑ گڑانا چاہتے ہیں، یا اللہ سب اسی نیت سے آئے ہوئے ہیں کہ آج مغفرت ہو جائے، آج مغفرت کا سامان ہو جائے، یا اللہ پورا رمضان نافرمانیوں میں گزر گیا، یا اللہ ہم نے اتنے عبادتیں نہیں کی ہیں، یا اللہ کما حق ہو اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، یا اللہ آج یہ آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، آج آپ مغفرت فرما دیجئے، اے کریم آقا، اے بادشاہ، اے غفار، اے قہار، آپ کے سامنے ہم سب معافی مانگتے ہیں، اپنی معافیوں کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہم اپنی زندگی اسی طرح گزاریں گے جس طرح رمضان میں آپ نے ہمیں موقع دیا، تقوی والی زندگی گزاری، پرہیزگاری والی زندگی گزاری، اور دیگر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ بھی ہم اپنی زندگیوں کو اسی طرح گزاریں گے، تقوی والی زندگی گزاریں گے۔ اے کریم آقا آج ہماری بخشش فرما دے، آج ہماری مغفرت فرما دے، یہ اللہ بوڑھے جوان بچے یہ اللہ سب آپ کے سامنے منت سماجت کر رہے ہیں، یا اللہ گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو مانگنا نہیں آتا ہے، یا اللہ پھر بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اسی غرض سے کہ آپ دینے والوں سے مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس نیت سے یہ مانگ رہے ہیں آپ سے، یا اللہ انہیں عطا فرما دے، یا اللہ ان کی روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما دے، یا اللہ ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما دے، ان کے مال اولاد میں عطا فرما دے، یا اللہ ہر طرح کی معصیت سے حفاظت فرما لے، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما لے، یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما لے، یا اللہ فتن و فساد سے محفوظ فرما لے، یا اللہ ہر طرح کے صغائر کبائر چھوٹے بڑے صغیرہ ہر طرح کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ اے کریم آقا آج آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ آج آپ معافی کا اعلان کر دیجئے کہ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا اور بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ۔ یا اللہ یہ آپ کے سامنے رونا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، یا اللہ اتنے سخت ہو گئے، اتنے شدید ہو گئے، یا اللہ ہمیں رونا بھی نہیں آتا، یا اللہ ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہے، اتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے دل کو پاک صاف ستھرا کر دیجئے، اللہ ہمارے دل کو دھل دیجئے، اللہ صاف ستھرا کر دیجئے۔ اے کریم آقا
آج ہم آپ کے سامنے ہم معافی مانگتے ہیں، استغفار آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، کہ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف کر دیجئے، کہ اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما لیجئے، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے پھر بھی آپ کے سامنے مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اپنی جھولی کو پھیلا رہے ہیں۔ اے کریم آقا ہماری جھولی میں ڈال دیجئے، ہماری جھولی کو خالی نہ کیجئے گا۔ یا اللہ آج آپ کے در کے بھکاری ہیں، آپ کے سامنے منت سماجر کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم آج اس وقت تک آپ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے، ہم جو ہے اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ ہماری دعاؤں کو نہیں سنیں گے۔ یا اللہ آپ کا وعدہ ہے کہ قرآن پورا ہوتا ہے، قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، قرآن ختم ہوتا ہے، آپ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ یا اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، یا اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، یا اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، جو بھی ہم نے مانگا ہے وہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی ہمیں مرحمت فرما دیجئے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے، بہنوں نے، دوست احباب نے، ماؤں نے، یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما لیجئے۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں بھرتی ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، یا اللہ انہیں شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آج اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما لیجئے، نیک خواہشات کو پورا فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔